बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तदमीर ने हरचंद इस्माइल और बिल्किस को तलाश किया, लेकिन वो दोनों ऐसे गायब हुए कि उनका कहीं सुराग नहीं मिला। जब ये लोग उन्हें तलाश करते करते थक गए, तब मजबूर होकर रवाना हुए और सीधे कर्तबा की तरफ चल पड़े। दरमियानी मैदान को तय करके वो दरिया वादियुल कबीर पर पहुंचे। मुंदलुस में दो ही दरिया बड़े हैं, एक टैगस और दूसरा वादियुल कबीर, मगर ये दोनों कुछ ऐसे नशेब में बहते हैं कि उनसे आपाशी नहीं की जा सकती है। इसलिए इन दरियाओं से मुल्क को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उन्होंने वादियुल कबीर को अबूर किया और अब कर्तबा की तरफ बढ़े। उन्हें मालूम हुआ कि रॉड्रिक 90,000 लश्कर लेकर आ गया है और कर्तबा में मुकीम है। चूँकि दरियाए अलकबीर से कर्तबा कुछ दूर नहीं, इसलिए ये भी जल्द ही वहाँ पहुँच गए। शाही लश्कर शहर से बाहर खैमे डाले पड़ा था। जहाँ तक नज़र जाती, खैमों का एक शहर आबाद हुआ नजर आ रहा था। रॉड्रिक कर्तबा में ठहरा हुआ था। तदमीर भी लश्कर के किनारे जा ठहरा। उसके आने की इतला करीब करीब तमाम सिपाहियों और अफसरों को हो गई। सबको उसकी आमद से खुशी हुई थी। शाह रॉड्रिक को भी मालूम हो गया। उसे इश्तियाक था उस अरबी को देखने का जिसकी बाबत तदमीर ने अपने अरीजे में लिखा था कि उसने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर वो सबसे ज़्यादा बिल्किस के दीदार का इश्तियाक रखता था। तदमीर के आने की इतला मिलते ही वो उठ खड़ा हुआ और चंद अफसरों को साथ लेकर शहर से बाहर निकला। उसके बाहर आते ही सारे लश्कर में हलचल मच गई। सब होशियार और मुस्तैद हो गए। चूंकि ये किसी को खबर नहीं थी कि बादशाह बाहर क्यों आया है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता था कि वो लश्कर में किस तरफ आएगा, और इसलिए तमाम फजूलियात छोड़ छाड़ कर इस्तकबाल के लिए मुस्तैद हो गए। रॉड्रिक ने लश्कर में आते ही ये दरियाफ्त किया कि तदमीर कहाँ है। एक ऑफिसर ने उसे बता दिया और वो उसी तरफ रवाना हो गया। किसी ने तदमीर से जाकर कहा कि बादशाह इस तरफ आ रहा है। वो जल्दी से जंगी लिबास पहनकर खैमे से बाहर निकला और बादशाह की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे चलने में देर हो गई और अभी वो लश्कर से बाहर ही निकला था कि सामने से रॉड्रिक और उसके साथी घोड़ों पर सवार हुए नजर आए। तदमीर वहीं खड़ा हो गया और जब बादशाह उसके पास आया तो उसने घोड़े की जीन पर झुककर सलाम किया। रॉड्रिक ने रुक कर कहा, फिर तो तुम्हारा मुकाबला उस अजीब कौम से नहीं हुआ जिसका तुमने अपने अरीजे में लिखा था। तदमीर, नहीं हुजूर। रॉड्रिक, आखिर वो लोग आए कहाँ से हैं? तदमीर, हुजूर, कोई नहीं जानता कि वो आसमान से उतरे हैं या जमीन के अंदर से निकले हैं। रॉड्रिक, कितने लोग हैं वो? तदमीर, मैंने सही अंदाजा तो नहीं लगाया, लेकिन 7-8 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। रॉड्रिक ने मुस्कुराकर कहा, बस इसी कदर हैं। तदमीर, जी हाँ, लेकिन वो इतने भी बहुत काफी हैं। रॉड्रिक, इसलिए कि तुम उन्हें ज्यादा बहादुर समझते हो। तदमीर, बहादुर? जहां पनाह, मैंने आज तक उनसे ज्यादा बहादुर और शुजा लोग नहीं देखे। रॉड्रिक, खूब लड़ते हैं। तदमीर, ऐसी लड़ाई में मशगूल होते हैं जैसे कोई खेल खेल रहे हों। रॉड्रिक, गोया लड़ाई को तफरी समझते हैं। तदमीर, यही बात है हुजूर। रॉड्रिक, वो पैदल थे या सवार? तदमीर, जहां पनाह पैदल थे, पर हमारे घोड़ों से जरा ना डरे। रॉड्रिक, इस जंग में तुम्हारे कितने आदमी मारे गए? तदमीर, इसका अभी हिसाब नहीं लगाया जा सकता, मगर ख्याल है कि 1200-1300 ईसाई मारे गए हैं। रॉड्रिक, और उनके कितने मरे? तदमीर, हुजूर, वो मरना कहाँ जानते हैं। वो तो ऐसी बलाएं हैं कि शायद मौत भी उनसे डरती है। मैंने तो एक को भी मरते नहीं देखा। रॉड्रिक, अजीब बात है। तदमीर, उनकी तमाम बातें ही अजीब तर हैं। रॉड्रिक, तुमने उनका एक ही आदमी गिरफ्तार किया था? तदमीर, वो भी बहुत मुश्किल और तदबीरों से। रॉड्रिक, शायद वो तुम्हारे निर्गय में आन फंसा था। तदमीर, जी हाँ, जब शिकस्त हुई तो मैं 50-60 आदमियों को साथ लेकर भागा और अपने खैमे पर पहुंचा था कि बिल्किस को लेकर भाग निकलूं, तो उनका एक आदमी बिल्किस को लेकर खैमे से बाहर निकला। रॉड्रिक, वो बिल्किस को ले जाना चाहता था? तदमीर, जी हाँ। तदमीर, जब हम पहुंचे तो वो लड़ने मरने पर तैयार हो गया। उसने अकेले हमारे 21 आदमियों को मार दिया। रॉड्रिक, जब तो वो वाकई बहादुर हैं। तुमने अच्छा किया। चलो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तदमीर, लेकिन हुजूर, वो गायब हो गया है। तदमीर ने उसे सारा किस्सा सुनाया, लेकिन अभी बिल्किस के गायब होने का नहीं बताया था। रॉड्रिक, बिल्किस कहाँ है? तदमीर, जनाब, वो उसे भी हमरा ले गया है। रॉड्रिक को यह सुनकर गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, तुमने हिफाजत नहीं की, जरूर कोताही की होगी, जब ही वो दोनों भाग निकले हैं। तदमीर, हुजूर, उनकी हिफाजत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसको हर वक्त कैद में बंधा हुआ रखा जाता था, लेकिन फिर भी आज़ाद हो गया, खुद भी भाग गया और बिल्किस को भी ले गया। रॉड्रिक, फिर तुमने तलाश नहीं किया उनको? तदमीर, 3 रोज से बराबर तलाश करते रहे,
مگر کہیں نہ پتہ چلا۔ میں بے حد نادم ہوں حضور، راڈرک نے ذرا جوش کے لہجے میں کہا۔ سنو تدمیر، ان چنوں یا انسانوں کی مہم سے فارغ ہو کر تمہارا سب سے پہلا کام ہے کہ تم بلقیس کو تلاش کرو، کل ہی لشکر کو کوچ کا حکم دو۔ تدمیر، بہتر ہے۔ راڈرک واپس چلا گیا۔ تدمیر نے اپنے آدمی لشکر کے تمام افسروں کے پاس بھیج دی اور شاہی حکم کی اطلاع دے دی۔ دوسرے روز ذرا دن چڑھے، راڈرک تمام لشکر کے ساتھ دریائے وادی الکبیر کی طرف روانہ ہوا۔ میدان جنگ میں عید۔ امامن اور اس کے ساتھ جانے والے مسلمان تدمیر اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب سے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے وہ رات بے قرار اور فکر و تشویش کے عالم میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے تلاش کیا کہ وہ کون شخص تھا اور اس کا حلیہ کیا تھا۔ پہلے تو حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امامن سے ہی پوچھا اس کا حلیہ کیا ہے، مگر امامن نے کہہ دیا کہ وہ تمام عربوں کو ایک ہی سمجھتا ہے، اس لیے وہ کوئی خاص نشانی نہیں بتا سکتا۔ اب سپاہیوں اور افسروں کی جانچ پڑتال شروع ہوئی۔ دوپہر کے وقت یہ معلوم ہوا کہ وہ اسماعیل تھے۔ اسماعیل 500 سپاہیوں پر سالار تھے۔ ان کا دستہ اس خیال میں تھا کہ شاید وہ سپہ سالار حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ گئے ہیں۔ سپہ سالار 2 سالاروں کو نہایت تجربہ کار اور بہادر سمجھتے تھے۔ ان میں ایک جناب مغیث الرومی اور دوسرے جناب اسماعیل تھے۔ جب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ تدمیر اسماعیل کو قید کر کے لے گیا ہے تو انہیں بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے امامن کو بلایا۔ جب وہ آ گیا تو اس سے دریافت کیا کہ امامن، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تدمیر کس طرف بھاگ کر گیا ہوگا؟ امامن: نہیں حضور، میں کل سے اسے ہر جگہ تلاش کر آیا ہوں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ میرے خیال میں وہ قرطبہ جائے گا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: قرطبہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ راستے میں کون کون سے مشہور اور بڑے بڑے مقام پڑیں گے؟ امامن: بہت دور ہے حضور، مقامات میں الجزائر ہے، شیڈونا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: کیا اس طرف فوجی چھاونیاں ہیں یا کوئی قلعہ؟ امامن: نہیں حضور۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: کیا اس طرف جنگجو آباد ہیں؟ امامن: حضور سارے عیسائی اگر جنگجو نہیں بھی تو خونخوار ضرور ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: تو وہ غالباً ہمارا مقابلہ کریں گے۔ امامن: آپ کا مقابلہ اندلس کے چپے چپے پر کیا جائے گا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: مگر اس طرف کوئی سرحدی چوکی تو نہیں ہے؟ امامن: حضور اس کی طرف سمندر ہے، عیسائیوں کا خیال ہے کہ اس طرف سے کوئی دشمن کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: مگر تدمیر یہاں کیوں تھا؟ امامن: بس اتفاق سمجھیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اب ہم کو کس طرف چلنا چاہیے؟ امامن: قرطبہ کی طرف، یقیناً وہ قرطبہ سے ہو کر طلحہ جائے گا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اور طلحہ اندلس کا دارالحکومت ہے؟ امامن: جی ہاں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: کیا قرطبہ میں کچھ زیادہ فوج رہتی ہے؟ امامن: نہیں، کچھ زیادہ نہیں رہتی، مگر ان کے قلعے نہایت مضبوط ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: تم قلعے میں داخل ہونے کا خفیہ راستہ جانتے ہو؟ امامن: مجھے معلوم نہیں ہے، نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی خفیہ راستہ ہے بھی یا نہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اچھا، تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ امامن: میں نے آپ کے دامن میں پناہ لی ہے، اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی یہ حماقت مجھ سے سرزد ہوئی ہے، اور یہ حماقت یا غلطی اس وجہ سے ہوئی، میں نے یہ سمجھا تھا کہ خیمے خالی ہوں گے، اور چونکہ لڑائی ابھی ہو رہی تھی اس لیے توقع بھی نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی شکست کھا کر بھاگ پڑیں گے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: مجھے یہ خیال ہے کہ تدمیر نے عاقبت ناندیشی کر کے خدا نخواستہ انہیں قتل نہ کر دیا تو؟ امامن: آپ کو اور مسلمانوں کو بڑا ملال ہوگا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: ہاں، ملال تو ہوگا، لیکن میں قصاص میں ہر اس شخص کو مار ڈالوں گا جو وہاں موجود ہوگا جس نے بھی میرے شیر دل اسماعیل کو قتل کیا ہوگا۔ اتنے میں لشکر کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز بھی قیام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور مجاہدین اسلام روانہ ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ جلد سے جلد قرطبہ پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے بہت کم قیام کرتے تھے اور زیادہ چلتے رہتے تھے، مگر قرطبہ کافی دور تھا، اس لیے باوجود بہت سفر کرنے کے بھی ابھی کافی فاصلہ تھا۔ ادھر تدمیر کے شکست خوردہ فرار ہو جانے کی خبر الجزائر اور شیڈونا والوں کو بھی مل گئی تھی۔ ان پر مجاہدین اسلام کا رعب طاری تھا۔ انہیں اس طرح غلط باتوں سے مسلمانوں کے خلاف کیا گیا تھا کہ وہ اسلامی لشکر کے آنے کا سن کر بھاگ پڑتے تھے۔ آبادیاں ویران، بستیاں خالی اور سنسان ہو گئی تھیں۔ مسلمان جس بستی سے گزرے اسے خالی اور ویران پایا۔ انہیں الجزائر اور شیڈونا کے کسی حصے میں بھی عیسائی نظر نہ آئے، نہ کہیں مقابلہ ہوا۔ انہیں رسد کی ضرورت تھی مگر آبادیاں ویران تھیں، تو رسد کہاں سے ملتی؟
الجزائر کے بعد انہوں نے شیڈونا کے ملحقہ علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا اور اب شہر سے آگے بڑھ کر لاجھنڈا جھیل کے قریب پہنچے۔ 28 رمضان المبارک 92 ہجری میں بمطابق 711 کو مسلمان اس جھیل کے متصل ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر کئی میل تک گرد و نواح میں پڑا ہوا ہے، جہاں تک نظر آتی خیموں کی قطاریں نظر آتی۔ مسلمان اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمانوں، کیا میں سمجھ لوں کہ تم عیسائیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے ہو؟ لیکن میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے ملک شام کی ظالم حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور مشرک ایرانی سلطنت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ یہ لشکر کچھ زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوگا، تم 6000 ہو۔ 6 لاکھ عیسائیوں کے لیے کافی ہو۔ اللہ کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، انشاءاللہ العزیز تم ہی فتح یاب ہوگے۔ مسلمانوں پر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر سی تقریر کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل میں جوش کا دریا امڈ آیا۔ وہ بھی ندی کنارے پر مقیم ہو گئے۔ ان کے پاس خیمے تھے، وہ جو انہوں نے تدمیر کے لشکر کو شکست دے کر حاصل کیے تھے۔ اگرچہ خیمے تھوڑے تھے، مگر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے طریقے سے نصب کرائے تھے کہ دور تک پھیل گئے تھے اور اصل سے چوگنا معلوم ہو رہے تھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ لیا تھا اور وہ انہیں تھوڑے سمجھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ جنگ ہوتے ہی ان کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ رات مسلمانوں نے بڑی بے چینی سے بسر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عیسائی رات کو میدان جنگ میں نکلیں گے، لیکن وہ نہ نکلے، لہذا مسلمان بھی کمین گاہ میں مقیم رہے۔ رات کو چاند ہو گیا، اگلے دن عید تھی، مگر یہاں انہیں عید کی خوشی ایسی نہ تھی جیسی اپنے وطن میں ہوتی تھی۔ صبح ہوئی، انہوں نے عید کا دوگانہ ادا کیا۔ اس روز عیسائی صف بستہ نہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی میدان جنگ میں صف بستہ ہونا ضروری نہیں سمجھا، لیکن عیسائیوں کے میدان میں نہ آنے سے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ وہ کسی اور لشکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتفاق سے اسی روز عصر کے بعد مسلمانوں کی جانب سے غبار اٹھا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ لشکر ہے جس کے آنے کا عیسائی انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں غبار چھٹ گیا اور آنے والوں کی صورتیں اور لباس نظر آنے لگے۔ یہ سب پیدل تھے اور عربوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ مسلمان ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب وہ قریب آئے تو وہ تمام مسلمان تھے، ان سے بغل گیر ہو گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ یہ لشکر حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لشکر 5000 مجاہدین تھا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 12000 ہو گئی تھی۔ یہ لشکر بھی آ کر فروکش ہو گیا اور مسلمانوں نے وہ رات نہایت مسرت سے بسر کی۔